مفتی جعفر حسین صاحب مدرسے بہت بناتے تھے، کئی مدرسے بنائے. گجرانوالہ میں ایک مدرسہ بنایا تھا جعفریہ نام کر کے، مین روڈ پر ہے. ایک دفعہ میں کسی کام کی وجہ سے مدرسہ جعفریہ گیا تھا، تو وہاں جو کوئی مدرس تھے پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، شاید انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. مفتی صاحب بہت محتاط آدمی تھے. یہ جنوں کے نام یا کام ایسے رہ گئے نا، یہ کریکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں کہ مثلا مفتی جعفر صاحب جو ہیں وہ جعفر حسین صاحب عربی اچھی جانتے تھے تو انہوں نے نہج و بلاغہ کا ترجمہ کر لیا. یہ ہر عربی دان کا کام نہیں ہے. اس میں کوئی توفیق ہوئی ہوگی تو انہوں نے کیا ہوگا، ورنہ نہیں کر سکتے. اور پھر دیکھیں کتنی چلی. ایک دفعہ ہوتا ہے آدمی ایک کام کرتا ہے کہیں پڑا رہ جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک معاملہ ہے. زیادہ کام کرنا فائدہ مند نہیں ہے، اچھا کام کرنا ضروری ہے. اگر آپ قم میں کہیں رہے ہوں یا آپ نے مختلف ایپس استعمال کیے ہوں اذان کے، تو ایک اذان ہے وہ بہت مشہور اذان ہے قم کی، اور وہ جو اذان دینے والے ہیں ان کا نام ہے مؤذن زادہ، مؤذن کا بیٹا. ان کے والد بھی مؤذن تھے، تو ایک ان کی اذان ہے. اچھا، مؤذن زادے کی زندگی سے سوائے اسے ایک اذان کے کچھ نہیں بچا. صحیح ہے، لیکن وہ اذان ایسی ہے کہ میرے خیال میں ان کو فوت ہوئے بھی 40-50 سال ہو رہے ہوں گے، ابھی تک قم کے حرم میں وہ اذان آتی ہے. وہ اذان لگاتے ہیں دن میں ایک دفعہ تو کم از کم کرتے ہی ہیں. اس اذان کا ایک عجیب اثر ہے. تو اب اس بندے نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، ایک اذان دی ہے. صحیح ہے، لیکن اس ایک اذان میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے، یہ کردار کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اثر کردار کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مفتی جعفر حسین صاحب کا ایک کریکٹر ہے، اس کردار کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ورنہ کیا ہوتا ہے، یہ کتابوں کی پوری الماری سج جاتی، فائدہ نہیں ہوتا. یہ جو اتنی چل رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک کردار ہے. مثلا شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان کتنی چلی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کردار ہے پیچھے. مفتی صاحب کا ایک کریکٹر ہے. کیا کریکٹر ہے؟ بہت محتاط آدمی ہے. آپ مدرسے کے پرنسپل ہو نا، تو بعض اوقات مدرسہ ہو جاتا ہے آپ کی بابا کی جاگیر، جو ہے وہ میرا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب اتنے محتاط آدمی تھے، اتنے محتاط آدمی تھے کہ مہمان کے لیے چائے مدرسے سے منگواتے تھے، اپنی چائے باہر سے منگواتے تھے. 2 کپ منگواتے تھے نا اگر مہمان کے لیے، تو مہمان کی چائے ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ یہ مدرسے کا مہمان ہے. اپنے لیے چائے باہر سے منگواتے تھے، کہتے تھے میں مدرسے کا کچھ نہیں ہوں، میری چائے باہر سے لاؤ. تو پرنسپل تو تھے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں باہر والا آدمی ہوں. مہمان جو آیا وہ مدرسے کا مہمان ہے. اس طرح کرتے تھے. تو سنانے والے نے سنایا، کہنے کہ اچھا وہاں پہ سردی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے آپ کو پتا ہے؟ کہنے کہ ایک رات آئے، اتنے متواضع انسان تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا کر دیں گے جو آپ حیران رہ جائیں گے. ہم لوگ جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی اسی دفعہ جب میں اسلام آباد گیا چند دن پہلے، تو وہاں کسی نے مجھے سنایا کہ ایک امام ایک مسجد میں آئے، وہ رات کے وقت میں، جس زمانے میں ٹیلی فون موبائل وغیرہ سب کچھ نہیں تھا. تو وہ آئے جناب مسجد میں، اس کا جو مؤذن تھا، چوکیدار تھا، وہ بہت ہی سخت انسان تھا. وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کے امام جماعت مجھے جانتے ہیں، آپ ان کو بتائیں. رات کا کافی وقت تھا. تو وہ مؤذن جو تھا چوکیدار کہنے لگا مجھے آقا نے نہیں کہا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، میں ان کو رات کو نہیں جگاؤں گا. اب سردی کا وقت، جگہ جانے کے لیے کچھ ہے نہیں. اسلام آباد جیسے شہر میں وہ بیچارے کھڑے مفتی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جا کے ان سے کہو. تو کہنے لگا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. تو کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو، مجھے صحن میں سونے کی اجازت دے دے. اس نے کہا ہاں میں اجازت دیتا ہوں. کہنے لگا بوڑھا آدمی ہوں، سردی بہت زیادہ ہے، میں 2 چٹائی نیچے رکھوں گا، 2 چٹائی اوپر اوڑھ لوں گا، اجازت دیتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اجازت دیتا ہوں. تو مفتی جعفر حسین صاحب 2 چٹائی نیچے رکھ کے 2 چٹائی اوپر رکھ کے سو گئے. اتنے سادہ انسان تھے. کہنے لگے کہ یہ جعفریہ مدرسے میں بتایا کہ وہ مدرسے میں پہنچے، رات کا وقت تھا، سردی کا ٹائم تھا، کہیں وہ سوئے تو ان کو بخار تھا، کافی بخار تھا. پتہ نہیں کس سفر سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے. کہنے کہ صبح کو جب وہ نماز وغیرہ کے بعد اٹھے تو بخار باقی تھا. تو
ایک ٹیبلٹ نکالی کھانے کے لیے، کوئی دوائی نکالی کھانے کے لیے، تو وہ کھانے لگے تو کسی نے کہا کہ آغا صاحب خالی پیٹ مت کھائیں، خالی پیٹ نہیں کھائیں۔ اب ایک آدمی جس کو بخار ہو تو دماغ معاف ہوا ہوتا نا، جیسے ایسا کہنے کہ اتنا شدید بخار تھا ان کو، دماغ معاف جیسے لگ رہا تھا، تو انہوں نے روک لیا، تو کہنے کہ خالی پیٹ مت کھائیں، کچھ تو کھا لیں۔ تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو اس نے کہا میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چائے لا کے رکھی، کہنے کہ وہ چائے منہ تک لائے نزدیک ایک دم سے روک لی، کہنے کہ مدرسے کی تو نہیں ہے؟ وہاں سب مدرسے کی ہے، کہنے کہ نہیں واپس لے جاؤ، باہر سے لے کر آؤ، یہ لو پیسے، جب باہر سے لے کر آؤ۔ اس معاف دماغ میں بھی ان کا دماغ کام کر رہا تھا کہ مجھے مدرسے کا پیسہ نہیں کھانا ہے۔ یہ لوگ اس کیریکٹر کے لوگ تھے، اس سے انہوں نے یہ خدمتیں کی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو کردار دکھانا پڑے گا، کردار سپورٹ کرتا ہے کام کو، ورنہ کام کھوکھلا ہو جاتا ہے، کام میں اثر نہیں ہوتا۔ شب جمعہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔